ہوئے گا، لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ آخر فیصلہ کیا آ سکتا ہے، کیا امید لگائی جا سکتی ہے عدالتی فیصلے کے اوپر۔ جتنی بھی بڑے فیصلے ہوتے ہیں جو حکومتی پالیسیوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، وہ فیصلے ریاست کے ہوتے ہیں، عدالت کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اگر ظاہری صورت میں وہ ہمارے خلاف بھی ہوگا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اللہ کی ذات کو ہماری اور قربانیاں چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج علامہ سعد رضوی صاحب کی کیس کی پھر سماعت تھی، پھر کل کی ڈیٹ دے دی گئی کہ کل فیصلہ ہوئے گا۔ لیکن جتنی بھی تحریک لبیک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، علامہ سعد رضوی صاحب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو تسلی بخش جواب کہیں سے نہیں مل رہا ہے کہ آخر فیصلہ کیا ہوئے گا، حکومت کیا کرنا چاہتی ہے، عدالتی فیصلہ کیا آ سکتا ہے۔ سب لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن تسلی بخش جواب کہیں سے نہیں مل رہا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج اس کیس کی سماعت تھی، کل تحریک لبیک کے وکلاء کی طرف سے ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے آج ڈیٹ دے دی گئی، پھر کل کے لیے آگے سماعت بڑھا دی گئی کہ کل فیصلہ ہوئے گا۔ معلوم نہیں کل کیا فیصلہ ہوئے گا، یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے، بس یہی آپ کو بریکنگ مل رہی ہے کہ آج نہیں ہوا ہے، کل ہوئے گا، لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ آخر فیصلہ کیا آ سکتا ہے، کیا امید لگائی جا سکتی ہے عدالتی فیصلے کے اوپر، جج صاحبان کے اوپر، کہ وہ کیا فیصلہ دے سکتے ہیں۔ علامہ سعد رضوی صاحب کے حق میں فیصلہ دیں گے یا اس کے خلاف دیں گے، یہ ہر آدمی جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، اس کے اوپر میں آج آپ لوگوں کو تھوڑا کچھ حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ امید ہے کہ سمجھ سکتے ہیں کہ ناظرین کچھ ویڈیو ثبوت بھی میں آپ لوگوں کو دوں گا، جو میں بات کروں گا وہ ایسے نہیں کروں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ لوگ یہ اچھی طرح آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عدالتی فیصلہ، جتنے بڑے عدالتی فیصلے ہوتے ہیں، وہ عدالتی کیس جن کے کیس کے اوپر، کیس کے فیصلے کے بعد ریاست کے اوپر کوئی یعنی کہ اثر انداز ہوں گے، ریاست کی جو مرضی ہے اس کے خلاف آئیں گے، تو وہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عدالتی فیصلے نہیں ہوتے، وہ ریاست کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بڑا کیس، اب کوئی بھی مثال لے لیں کہ کوئی ایسا عدالتی فیصلہ جو ریاست کے اپوزٹ ہو، ریاست چاہے کہ یہ ہماری مرضی کے بغیر یہ فیصلہ نہیں آنا چاہیے، تو وہ عدالتی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، وہ فیصلہ جو بھی ہوتا ہے وہ ریاست کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ پھر عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ یار دیکھو جی حکومت یہ چاہتی تھی لیکن عدالت کا فیصلہ یہ آ گیا۔ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا وفات چودھری کا ایک کلپ سناتا ہوں کہ جب عدالتی فیصلہ گستاخ ملونہ آسیہ کے حق میں آیا تھا تو اس ٹائم وفات چودھری نے ایک بیان دیا تھا ٹی وی میں۔ اب وہ ویڈیو کلپ سنو، پھر میں آپ لوگوں کو تفصیلی بتاؤں گا کہ علامہ سعد رضوی صاحب کی کیس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو کلپ ایشو فرینکلی اب سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کی جو ہے وہ آئی وڈ سے ایک کمنٹری اس کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں جو ہم نے لیے ہیں، ہم نے میدان میں کھڑے ہو کے لیے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کے فیصلے نہیں ہوئے جو اس حکومت نے آگے کیا۔ ابھی آپ کا کیا ارادہ ہے ٹی آر پی کے حوالے سے، جو الیکشن کمیشن کو احکامات ہیں، حکومت کو آرڈر ہے؟ ہمارے ارادے صاحب کیا ناظرین، آپ لوگوں نے سنا کہ جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا تھا تو اس ٹائم ایک ٹی وی ٹاک شو میں جب وفات چودھری کے اوپر سوال کیا گیا تو اس نے کیا جواب دیا، کیونکہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم کرکٹر آیا نا تو وہ ہر بات بھی کرکٹ سے ریلیٹڈ ہی کرتے ہیں، کہ یہ جو کمنٹری تھی نا یہ عدالت کی تھی، فیصلہ جو تھا نا، گیم جو تھی وہ ریاست کی تھی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گراؤنڈ میں میچ ہو رہا ہوتا ہے نا تو وہ کھیل تو کھلاڑی رہے ہوتے ہیں نا، محنت تو وہ کر رہے ہوتے ہیں، اچھی بری گیم تو وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کمنٹری ہوتی ہے وہ تو عوام کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ تو وفات چودھری نے کیا کہا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے کو کمنٹری قرار دیا وفات چودھری نے۔ ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ ریاست کا فیصلہ تھا۔ یہ تو پی ٹی آئی کے جو جہل قسم کے سپورٹر ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے، عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یار اس میں حکومت کی کیا غلطی ہے، عدالت کا فیصلہ ہے، حکومت تو عدالت کے ساتھ کھڑی ہے، عدالتی فیصلے کو سپورٹ کر رہی ہے، فیصلہ تو عدالت کا ہے، اس بیچارے میں عمران خان صاحب کی کیا غلطی ہے۔ تو ہم ایسے نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ جو فیصلے جتنی بھی بڑے فیصلے ہوتے ہیں جو حکومتی پالیسیوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں وہ فیصلے ریاست کے ہوتے ہیں، عدالت کے فیصلے نہیں ہوتے۔ ابھی یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کا جو کیس ہے یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے، سب جانتے ہیں
کہ اس ٹائم حکومت پاکستان، عمران خان صاحب کی حکومت، سب سے زیادہ جو خوف زدہ ہے وہ علامہ سعد رضوی صاحب سے ہے، تحریک لبیک سے ہے۔ اگر خوف زدہ نہیں ہوتی تو پھر علامہ سعد رضوی صاحب کو غیر قانونی طریقے بغیر کسی جرم کے، کوئی بھی جرم ثابت نہیں ہو رہا ہے اور اس کو زبردستی جیل میں ڈالا ہوا ہے، تو خوف زدہ ہے تو ڈالا ہوا ہے۔ پوری عوام اس حکومت کے خلاف ہو رہی ہے، تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ ان کو حکومت کو ابھی تحریک لبیک کی طرف سے کوئی گرین سگنل نہیں ملا ہے، کوئی کمپرومائز، کوئی NRO، کوئی مکموقع، کچھ لے کے کچھ دے کے یہ حکومت کو بالکل مایوسی ہو رہی ہے۔ تحریک لبیک کے یعنی کہ ساتھ کوئی معاملات طے نہیں ہو رہا ہے۔ بار بار کئی وزراء نے، شیخ رشید نے بھی کہا ہے، عمران خان صاحب نے بھی پہلے خادم حسن رضوی کے ٹائم بھی کہا تھا کہ ہم نے بہت کوشش کی ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی لیکن وہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ ابھی بھی حکومت سب سے زیادہ ہم کو خوشی اس بات کی ہونی چاہیے۔ میں 2 دن پہلے بھی ایک پروگرام سن رہا تھا کہ ایک کوئی سابق کوئی منسٹر، کوئی وزیر تھا، میں نام اس کا بھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ حکومت کو اتنی یعنی کہ وہ ہو گئی ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کو جیل میں ڈال کے اس کی پاپولیٹی اور زیادہ بڑھا دیا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کے جیل جانے سے ان کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس سے حکومت کا جو گراف ہے بہت نیچے گیا ہے، اور تحریک لبیک ماشاءاللہ اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ ان کے جو کارکن ہیں ان کا وہ جذبہ اور جوش پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے، یہ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ ابھی بات کرتے ہیں کہ عدالتی فیصلے، ریاست کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے 2-3 ایگزامپل رکھنا چاہوں گا کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ کس کا تھا؟ عدالت کا تھا، لاہور ہائی کورٹ کا تھا، حکومت نے بھیج دیا۔ اگر وہ عدالتی فیصلے کی وجہ سے بھیجا ہے، اس میں حکومت کی مرضی نہیں تھی، حکومت کی NRO نہیں تھی، تو پھر اسی لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو کہا ہے کہ بھیجو باہر، تو حکومت نے نہیں بھیجا ہے۔ اور پھر شہباز شریف نے کیا کیا کہ توہین عدالت کا پٹیشن دائر کر دی گورنمنٹ کے خلاف۔ پھر اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ پھر عدالت کے اندر ہی دونوں اپوزیشن اور گورنمنٹ کا مکمکا ہو گیا، دونوں نے اپنی اپنی پٹیشن واپس لے لی۔ اگر یہ حکومت عدالتی فیصلوں کے اوپر عمل کرتی تو شہباز شریف کو باہر کیوں نہیں بھیجا ہے؟ اس کے بعد کئی اور ایسے واقعات ہیں، جیسا کہ آسیہ مولونا کا کیس ہے۔ پورا یعنی کہ پاکستان کے جتنی بھی علماء ہیں سب لوگ یہ جانتے تھے کہ آسیہ مولونا کو باہر نہ بھیجا جائے، لیکن حکومت نے کیوں 40-50 ہزار علماء کو جیل میں ڈال کے بھیج دیا؟ کیونکہ یہ حکومت کا فیصلہ تھا، عدالت کا فیصلہ نہیں تھا۔ اگر حکومت عدالت کے فیصلوں کے اوپر عمل کرتی کہ بھئی ہمارا کوئی لینا دین نہیں ہے، پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں، وہ فیصلہ کرتی ہیں، تو کچھ دن پہلے علامہ سعد رضوی صاحب کے حق میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اس کو رہا کیا جائے۔ پورے عاشقان رسول پورے جوش اور جذبے کے ساتھ، تیاری کے ساتھ جیل کے سامنے باہر کھڑے ہو گئے کہ جی 2 بجے اس کو رہا کیا جائے گا، پھر 7 بجے کیا جائے گا، پھر 8 بجے اعلان ہوا کہ بھئی نہیں وہ رہا نہیں ہو رہے، پھر اس کی 90 دن کے لیے نظر بندی بڑھا دی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ عدالتی فیصلہ نہیں ہوگا، یہ ریاست کا فیصلہ ہوگا۔ اور آپ کیا امید کرتے ہیں ریاست کے اوپر کہ ریاست کون سا فیصلہ وہ کر رہی ہے؟ اگر یہ عدالت کچھ فیصلہ علامہ سعد رضوی صاحب کے حق میں دے بھی دیتی ہے تو کم از کم اس حکومت کے اوپر ہم کو کوئی امید نہیں ہے، لیکن ہم کو زیادہ جو تحریک لبیک کے سپورٹر ہے ان کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کئی ویڈیو میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ یہ تحریک کے لیے اس میں عمران خان صاحب کی جو ان کی حکومت کی جو نیت ہے نا وہ عوام کے سامنے کھل کے آ رہی ہے۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ یعنی کہ غیر قانونی طور پہ اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے، عوام میں شعور آ رہا ہے، عوام دیکھ رہی ہے۔ یہ سب کچھ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس میں حکومت کا گراف نیچے جا رہا ہے اور تحریک لبیک کا گراف اوپر جا رہا ہے۔ میں کئی ویڈیو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی آپ اپنا مقصد دیکھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیا چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ معمولی ہماری یعنی کہ منزل ہے؟ یہ کوئی چھوٹے سے یعنی کہ ہماری خواہش ہے؟ تو یہ بہت بڑی خواہش ہے کہ اس کے لیے ہم کو بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ ہر پلیٹ فارم کے اوپر، ہر جگہ میں اپنے اپنے طریقے سے ہم کو اس میں یعنی کہ تعاون کرنا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو ناظرین، کل کیا ہوئے گا، میں اپنے تجزیے سے اپنے اس سے ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، کچھ بھی یعنی کہ میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں جو کہوں گا وہ سچ ہی ہوگا۔
کل لگتا ایسا ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کا جو کیس کا فیصلہ ہے وہ بہت جلد ہو جائے گا. کیا ہوئے گا؟ تحریک لبیک کے حق میں آئے گا یا تحریک لبیک کے خلاف آئے گا؟ اس کا تو کچھ واضح اشارہ نہیں مل رہا ہے، لیکن امید اللہ رب پروردگار سے اچھائی کی رکھنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ ہمارے حق میں ہی فیصلہ آئے. لیکن یہ جو ڈیلی کی بنیاد پہ جو سماعت ہو رہی ہے، بار بار اس کیس کو اتنی لمبی ڈیٹ نہیں دی جا رہی، تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ الحمدللہ کہ ہم اللہ کی طرف سے اچھی کی امید رکھیں کہ جو رب پروردگار کی طرف سے منظور ہوگا وہی ہوگا. اور اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ نہیں بھی آتا ہے تو کیا اس یہ تو پہلے میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ جو بھی فیصلہ آئے گا یہ ریاست کا فیصلہ ہوگا. ریاست ایسے ایسے بڑے بڑے فیصلوں اس میں ملوث ہوتی ہے، ریاست کی خواہش ہوتی ہے، تو فیصلہ تو ریاست کا ہوگا. لیکن وہ کیا کرتی ہے، جج صاحبان کیا فیصلہ دیتے ہیں کہ وہ ابھی کل سماعت اگر مکمل کر لیتے ہیں تو جج کے پاس اپنا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ اس کیس کو فیصلے کو محفوظ کر لیں گے. پھر وہ دوسرے دن سناتے ہیں، 2 دن بعد سناتے ہیں، یا 4 دن بعد سناتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن یہ ریاست پاکستان ہے، یہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے. پہلے بھی کئی جج گزرے، ثاقب نثار ہے، کون ہے، ایسے ایسے چیف جسٹس بھی گزرے ہیں. اگر فیصلہ محفوظ بھی ہو گیا، علامہ سعد رضوی صاحب کے حق میں محفوظ ہو گیا، لیکن محفوظ فیصلے بھی چینج ہو جاتے ہیں. یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ لیکن ہم کو اللہ سے امید ہے، نہ اس پاکستان سے امید ہے، نہ پاکستانی عدالتی نظام سے امید ہے، صرف اللہ سے امید ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم کو قبول ہوگا. اگر ظاہری صورت میں وہ ہمارے خلاف بھی ہوگا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اللہ کی ذات کو ہماری اور قربانیاں چاہیے، ہماری اور محنت کی ضرورت ہے. اگر ہمارے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے یعنی کہ جو دعائیں ہیں وہ قبول کر رہی ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.